حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے تو راستے میں شیطان مل گیا۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم تو اب مردود و ملعون ہو چکے ہیں، اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش فرما دے کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، لیکن اس دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یا اللہ، میں بھول گیا ہوں۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، آپ تو رحیم و کریم ہے، ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کا بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ چنانچہ یہ پیغام لے کر واپس تشریف لے آئے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ بتلایا۔ اس وقت تجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا، واہ بھائی، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا، اب مردے کو کیسے کر لوں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو اوندھا کر دیتا ہے اور پھر صحیح بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر وقت انسان بے چین رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ کی نحوست سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔